ہیں ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر ماریہ سلطان صاحبہ نے، دفاعی تجزیہ کار ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔ ڈاکٹر صاحبہ آج ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے، فیصلہ کیا گیا ہے کہ غیر قانونی طور پر رہائش پذیر جو غیر ملکی ہیں ان کو 1 نومبر تک ملک چھوڑنے کا حکم دیا گیا یا اپنے معاملات سیدھے کرنے کا۔ مین جو ہے وہ ہم افغان ریفیوجیز کی بات کریں، ایک بڑی تعداد ہے افغان مہاجرین کی غیر قانونی طریقے سے پاکستان میں رہ رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ غیر قانونی طریقے سے رہنے والوں کو ملک بدر کرنا کتنا مشکل یا آسان ٹاسک ہے؟ دیکھیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایک مشکل فیصلہ ہے، لیکن یہ ایک ضروری فیصلہ تھا، کیونکہ کسی بھی ملک کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے شہریوں کو امن و امان دے، ان کو ان کی ثقافت کے مطابق اور اس ملک کی جتنی استطاعت ہے اس کے مطابق ان کی جان و مال کا تحفظ جو ہے یقینی بنائے۔ مسئلہ دراصل یہ ہے کہ پاکستان نے جو پہلی افغان مہاجرین کی لہر تھی، دوسری اور اس کے بعد تیسری اور پھر چوتھی، ہر لہر کا جو ہے ہمیشہ خیر مقدم کیا، لیکن ہمیں افسوس اس بات کا نہ تو بین الاقوامی دنیا نے اور نہ ہی افغان مہاجرین نے اس بات کا جو ہے احساس کیا کہ پاکستان میں ان کو کتنی منات دی گئی یا رعایت دی گئی۔ اس کا نقصان جو ہے ہمیں دہشت گردی کے نقطہ نظر سے، اس کا نقصان جو ہے ہمیں ثقافتی عمل کے اوپر اور پھر سب سے بھی بڑھ کر اقتصادی طور کے اوپر بہت بڑا چیلنج رہا ہے۔ اس وقت جو ہم کر رہے ہیں یہ ایک کسی بھی ملک کا حق ہے، اور یہی حق جو ہے پاکستان جو ہے استعمال کرنے کی کوشش کرے۔ مشکل فیصلہ ضرور ہے اور اتنا آسان بھی نہیں ہوگا، لیکن ایٹ لیسٹ آپ کی ریڈ لائن ڈیفائنڈ ہے۔ ڈاکٹر صاحب، 2 ایشوز ہوں گے۔ ایک تو کراچی میں خاص طور پر جو پینٹریشن ہے اس کو مد نظر رکھیے، جو پشتون ایریا بلوچستان میں ہے وہ بھی ذہن میں ہوگا، اور دوسرا جو وہ ایلیمنٹ جو افغان طالبان کے یا وہاں کی حکومت کے مخالفین ہیں وہ بھی تو یہاں آئے ہیں خاص طور پر پچھلے کچھ عرصے میں، ان کو نکالنے کے لیے ہمیں کس طرح کی حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے کہ یہ چلے بھی جائیں، ہمارے لیے بھی مسئلہ پیدا نہ ہو اور ان کے لیے بھی کوئی مسئلہ پیدا نہ ہو؟ دیکھیں، بات دراصل یہ ہے کہ یہ فیصلہ ایک ایسا فیصلہ تھا جو اس میں ایک ایپیکس کمیٹی کی طرف سے، جو آپ کی قومی سلامتی کی سب سے بڑی جو ہے ایک طرح سے کمیٹی ہے دہشت گردی کے خلاف مہم جو اور اس کے علاوہ اندرونی جو سیکیورٹی اس کو مستحکم بنانے کے لیے یہ بہت ضروری تھا، کیونکہ جو لوگ ہیں جیسے کہ آپ ہم سب جانتے ہیں، بہت سارے لوگ جو ہیں افغان نژاد جو ہیں نہ صرف پاکستان کی سیاست میں بلکہ پاکستان کی تجارت اور پاکستان کی مختلف جو شعبہ جات ہیں ان کے اندر نہ صرف موجود ہیں بلکہ ان کے اندر بڑے کردار ادا کر رہے ہیں، یہاں تک کہ کچھ حد تک یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کی پولیٹیکل سرکلز کے اندر ایسی صورتحال میں آپ کے لیے بہت ضروری تھا کہ آپ یہ میسج جو ہے واضح کریں کہ جو لوگ بھی اقتصادی پناہ گزین کے طور پر پاکستان میں آئے ہیں یا پاکستان میں رہنا چاہتے ہیں، سکونت رکھنا چاہتے ہیں، تو ان کو پاکستان کی قوانین کی پابندی کرنی ہوگی۔ اگر وہ سہولت کار بنیں گے، معاون کار بنیں گے اور پاکستان کی جو قوانین ہیں ان کی پاسداری نہیں کریں گے، تو یقینی طور کے اوپر یہ ممکن نہیں ہے پاکستان کے لیے کہ وہ اپنی جو میزبانی ہے ان کے لیے اس کے اندر اضافہ کرے گا، اس کو وہاں تک رہنے دے۔ اسی طرح دوسرا مسئلہ جو ہے دہشت گردی کا ہے۔ ظاہر ہے اس وقت بہت سارے گروہ جو ہیں وہ پاکستان کے اندر جو ہے مختلف طریقے سے ان کے معاون کار، ان کے سہولت کار موجود ہیں، اور ہم نے دیکھا ہے کہ گزشتہ کچھ مہینوں میں دہشت گردی کے اندر اضافہ بھی ہوا اور بدقسمتی سے افغان سرزمین استعمال ہوئی ہے پاکستان میں دہشت گردی کے لیے۔ تو ایسی صورتحال میں یہ فیصلہ ناگزیر تھا لیکن بہت اہم اور ضروری۔ اچھا، ایک تو یہ غیر قانونی طور پر جو لوگ ہوئے ان کو ہم نے نکال دیا، لیکن سب سے بڑا بوجھ تو وہ لوگ ہیں جو رجسٹرڈ ہیں اور جن کو ہم نے قبول کیا ہوا ہے، وہ 2.5 یا 6 ملین کے قریب ہیں۔ ان کے لیے ہمیں کیا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے، کیا لاہ عمل ہونا چاہیے؟ اب ان کو برداشت کرنا چاہیے یا ان کو بھی واپس بھیجنا چاہیے؟ دیکھیں، ان کو بھی جانا ہوگا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب آپ بین الاقوامی مہاجرین کو اپنے پاس رکھتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ بین الاقوامی معاونت ہوتی ہے۔ لائک اگر ترکی کے اندر کوئی مہاجرین جاتے ہیں تو ان کو تقریباً 1500 یورو، اگر جرمنی میں جاتے ہیں تو 1700 یورو دیے جاتے ہیں۔ پاکستان میں جو مہاجر آتے ہیں اس کے لیے پاکستان کو صرف $300 دیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ ہم اپنے قوانین میں ترمیم کر لیں اور ان کو جو ہے پاکستانی شہریت دے دیں۔ آپ جب بھی کوئی بھی افغان پناہ گزین جو ہے
یا اخوان مہاجر پاکستان سے فرسٹ کنٹری بنا کر جب وہ کسی دنیا کے کسی اور ملک میں جاتا ہے اور وہاں کسی بھی قسم سے وہ قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے تو واپس وہ پاکستان ڈیپورٹ ہوتا ہے، یعنی کہ جتنی جگہ پہ بھی کرمنل ایکٹیویٹیز اگر کرتے ہیں اس کے بعد وہ واپس آپ کے ملک میں آتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ جیسے کہ افغان حکومت کہہ رہی ہے کہ اب افغانستان مستحکم ہے، جیسے کہ بین الاقوامی رپورٹس بھی یہ کہہ رہی ہیں کہ افغانستان جو ہے مستحکم ہے، تو اب ایسی صورتحال میں مستقل طور کے اوپر یہ پاکستان شہری تو نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ افغان شہری ہیں اور اس وقت اگر ان کا ملک مستحکم ہے اور ان کی معاونت بہتر ہے تو ان کو واپس آنا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ پاکستان نے تو افغانستان میں جنگ نہیں لڑی پچھلے 20 سالوں میں، اس میں 45 سے زیادہ ممالک تھے، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان مہاجرین کا کچھ فیصلہ کریں، اور اگر نہیں کرتے ہیں تو ظاہر ہے پھر ہمیں اپنے قوانین کے مطابق کچھ فیصلہ کرنا ہوگا۔ اگر یہ پاکستان میں رہنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے کچھ آپ کو واضح قوانین کے تحت یہ دیکھنا ہوگا، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم اپنے قوانین کے اندر ترمیم کریں، ان کو شہریت دے دیں اور اس کے بعد ساری دنیا یہ سمجھے کہ یہ لوگ جو یہاں کے رہ رہے ہیں ان کو ہم بھول جائیں۔ بات یہ ہے کہ اس کے لیے کچھ فیصلہ ہوگا، اس میں کچھ بین الاقوامی ایجنسیز اور نیشنل ایجنسیز دونوں اس پر کام کریں۔ صحیح ہے ڈاکٹر صاحبہ، ایک افغان مہاجرین کو عمومی تاثر جو پاکستانی ہیں ان میں جو پایا جاتا ہے ایک بے وفائی کا بھی ہے کہ بہت سے معاملات ایسے آئے کہ جہاں پہ موقع ملا تو انہوں نے پاکستان کے خلاف ہی بات کی، تو یہ سینٹیمنٹ کیا جو حکومتیں ہوتی ہیں ان کی ریفلیکشن ہے یا عمومی طور پہ یہ کیا ہے کہ پاکستان کا اتنا کچھ کرنے کے باوجود، دہائیوں سے میزبانی کرنے کے باوجود موقع دیکھ کے بے وفائی کر جاتے ہیں؟ دیکھیں اس کے اندر جو سب سے بڑی کمزوری رہی ہے وہ ہماری اپنی قوانین کے نہ ہونے کی وجہ سے رہی ہے۔ جیسے کہ جو لوگ یہاں رہ رہے تھے غیر قانونی طور کے اوپر، آپ کو ان کا اندازہ نہیں کہ ان کی کتنی کوانٹٹی تھی، کتنے لوگ تھے، کیا تھے اور کیسے۔ جب آپ کے کوئی سٹیکس نہیں ہیں اور آپ ایک جگہ پہ موجود ہیں تو ظاہر ہے پھر آپ اپنی جو ہے کمیونٹی ڈھونڈتے ہیں کہ جہاں آپ اپنے اس نقطۂ نظر سے جو ہے آپ کو پذیرائی حاصل ہو۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ پچھلے 20 سالوں سے افغانستان کے اندر جو نیریٹو رہا ہے وہ یہی رہا ہے کہ افغانستان کے تمام تر مسائل کی جو ذمہ داری ہے وہ پاکستان ہے۔ بین الاقوامی دنیا نے بھی یہ بات کہی، افغانیوں نے بھی یہ بات کی، وہ جو تاثر ہے وہ ان کے اندر ایک طرح سے نقش بند ہو گیا، یعنی اس کی جو ہے امپیکٹ جو ہے بہت واضح ہے۔ اب جب آپ کوئی اسٹیکس لے کے آتے ہیں، جب وہ اسٹیکس آتے ہیں تو خود بخود جو ہے تاثر ہے وہ بھی تبدیل ہوتا ہے اور بے وفائی کا عنصر بھی کم ہوتا ہے۔ جب کوئی کیرٹ اینڈ اسٹک کی اپرچونٹی ہی نہیں ہے، کچھ آپ کے پاس، ان کو یہ پتہ ہے کہ وہ جس طرح آئیں، جس طرح جو کچھ کریں، ثقافت ہے، دہشت گردی ہے، ڈرگز ہیں، جو مرضی کریں، اس کے لیے کوئی ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا جائے گا، تو ظاہر سی بات ہے پاکستان کے خلاف بات ان کو افغانستان کے اندر ایکسیس ملتی ہے، بین الاقوامی دنیا میں ایکسیس ملتی ہے، اور پھر اسی نیریٹو کی بنیاد کے اوپر وہ اپنی مظلومیت کی کہانی ہر طرف سناتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ پاکستانیوں نے اپنا پیٹ کاٹ کے اخوانیوں کو جگہ دی ہے، لیکن یہ ہمارا حق ہے بطور ایک ریاست کہ ہم اپنے شہریوں کو محفوظ کریں، اور اس سے بھی بڑھ کے جو لوگ بھی پاکستان میں موجود ہیں، چاہے وہ پاکستانی شہری ہیں یا بین الاقوامی یا غیر ملکی، ان کا اندراج ہونا بہت ضروری ہے کہ وہ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں اور وہ کہاں جانا چاہتے ہیں، اور پھر اس سے بڑھ کر پاکستان کی اقتصادی قوت کے لیے وہ کتنی حد تک کوئی سفر طے کرنے کے لیے تیار ہے، اور اگر نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے ہمارے پاس بھی یہ حق ہے کہ جو ممالک ان کو لے کے جانا چاہتے ہیں وہ لے کے جا سکتے ہیں، اور اگر یہ افغانستان واپس جانا چاہتے ہیں تو وہاں واپس جائیں۔ اس وقت آپ کو ایک اندازہ دینے کے مطابق روزانہ اسپن بولدک اور چمن سے تقریباً 1 لاکھ سے زائد افغان مہاجرین پاکستان میں داخل ہوتے ہیں، جس میں سے 99.9% ایسے ہیں جن کے پاس کوئی قانونی دستاویز نہیں۔ جو پاکستان کے اندر ویزا لے کے آتے ہیں ان کی تعداد زیادہ سے زیادہ 200 ہے روزانہ کی۔ تو ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ ایسی صورتحال میں یہ ممکن نہیں کسی بھی دنیا کی سیکیورٹی ایجنسی کے لیے کہ بغیر قوانین کے ان تمام لوگوں کو واپس بھیجا جائے، لیکن یہ ضرور ہے کہ آپ ایک بنیاد رکھتے ہیں اور اس بنیاد کے تحت اپنی پالیسی کے تحت عمل درآمد کرتے ہیں اور اسٹیکس کو ری انفورس کرتے ہیں۔